الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفرش مرفوعۃ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا۔ سورہ واقعہ کی تفسیر جاری تھی۔ ماہ مبارک رمضان کے ایام ہیں، بابرکت ایام ہیں کہ آیت نمبر 34 ہے۔ گفتگو چل رہی تھی اصحاب الیمین کی جنت کے حوالے سے، اصحاب الیمین جن نعمتوں میں ہوں گے آخرت میں، ان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ بس جب موجود عالم دنیا میں ہو تو اسے ساکن کہا جاتا ہے، اور جب عالم آخرت میں ہے تو ثابت۔ بس یہ ہے، ہم یہاں ساکن ہیں، بس گھر ہمارا مسکن ہے، ثابت رہنے کی جگہ نہیں ہے، ثابت رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ فرشن سے مراد یہاں فرش نہیں ہے، فرش نہیں ہے، بلکہ ہم سریں ہیں، حوریں ہیں۔ بس اگر فرش سے مراد فرش ہوتا تو اللہ یہ نہ فرماتا فجعلناہن ابکارا، خدا نے ان کو باکرا قرار دیا۔ ٹھیک، بس فرش سے مراد یہاں حوریں ہیں کہ جو بلند بلند حوریں ہوں گی، اور کوئی مرد ان کے قریب نہیں گیا ہوگا، بلند ہوں گی۔ ٹھیک، بس اطراب انا انشأناہن انشاء، ہم نے انہیں بنایا ہے۔ اطراب ہم عمر ہمسر عورتیں جو خوبی میں مساوی ہوں گی۔ عرب سے مراد جوان اور ہمدل، جوان اور ہمدل۔ بس معلوم ہوا کہ فرش سے مراد حوریں ہیں، یہ اہم نقطہ کہ وہ فرش مرفوعۃ، بلند حوریں ہوں گی۔ انا انشأناہن انشاء، بس یہ اصحاب الیمین کے لیے ہم نے ان کو پیدا کیا ہے کہ فجعلناہن ابکارا، بس ہم نے ان کو باکرا قرار دیا ہے کہ کوئی مرد ان کے قریب نہیں گیا، کوئی ناپاکیزگی کے قریب وہ نہیں گئیں۔ عربا اترابا، بس اطراب ہم عمر ہمسر عورتیں جو خوبی میں مساوی ہوں گی، اور عرب سے مراد ہے جوان اور ہمدل، جوان اور ہمدل۔ بس یہ اصحاب الیمین کے لیے ہوگا، لاصحاب الیمین، اصحاب الیمین کے لیے ہیں نعمتیں جنت میں۔ سلۃ من الاولین، سلۃ من الاولین۔ اصحاب الیمین کا جو گروہ ہے وہ گزشتہ لوگوں میں بھی زیادہ ہے، وسلۃ من الاخرین، اور کثیر الجماعت ہے گزشتہ لوگوں میں، اور اس امت میں بھی آخرین ہی نہیں، اس امت میں بھی زیادہ لوگ اصحاب الیمین زیادہ ہیں۔ مقربین یعنی اس امت میں 14 مقربین ہیں جو محمد اور آل محمد علیہ السلام ہیں۔ باقی سارے کیا ہیں؟ باقی سارے جو ہیں ان کی نسبت اصحاب الیمین ہے۔ ممکن ہے کہ جناب سلمان ہمارے لحاظ سے مقرب ہو، لیکن ائمہ علیہ السلام کی نسبت وہ اصحاب الیمین میں سے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، بس کیونکہ انسان ظاہری لذتوں کو بہتر سمجھتا ہے، اس وجہ سے ظاہری لذتیں قرآن کریم میں ظاہری جنت کا زیادہ ذکر ہوا ہے۔ اگر انسان معنوی لحاظ سے ترقی کرتا جائے تو ساری لذتیں اس کے لیے دینی ہو جاتی ہیں، اور دنیا میں بھی امن میں ہوتا ہے، آخرت میں بھی امن میں ہوتا ہے، اور عالم ابدی کی طرف سفر کرتا ہے۔ اصحاب الیمین کی جماعت پہلے والوں میں بھی زیادہ تھی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی زیادہ ہے، لیکن مقربین اس امت میں 14 ہیں، قلیل من الاخرین، ہم پہلے کہہ کے آئے ہیں۔ اس پہلی والی امتوں میں مقربین زیادہ تھے۔ بہت سارے انبیاء کو یہودیوں نے شہید کیا، یقتلون النبیین بغیر حق کے آیا ہے، یا وقتلہم الانبیاء، نبیین بھی جمع ہیں، انبیاء بھی، کہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام شہداء تھے، پہلی والی امتوں میں شہید ہوئے تھے۔ صرف صبح کے وقت 70 انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے، پھر دنیاوی کاموں میں ایسے مشغول ہو جاتے تھے جیسے انہوں نے کوئی برا کام کیا ہی نہیں۔ بس انبیاء علیہ السلام اور مقربین کا قتل یہودیوں کے ہاں ثقافت تھی کہ وہ صبح ہی قتلوں سے، انبیاء علیہ السلام کے قتلوں سے کرتے تھے۔ ٹھیک، بس وہاں پہلی والی امتوں میں انبیاء علیہ السلام زیادہ ہیں، مقربین زیادہ ہیں، اور اس امت میں 14 مقربین ہیں علیہم السلام۔ بس اس سورہ کا موضوع مسئلہ معاد ہے، اور یہ سورہ مکی ہے۔ یہ سورہ قیامت میں انسانوں کے گروہوں کو تقسیم کرتی ہے کہ انسان کے 3 گروہ ہیں، مقربین ہیں، اصحاب الیمین ہیں، اور اصحاب الشمال ہیں۔ ان 3 گروہوں کی جزا ہر ایک کے عمل کے مطابق ہوگی۔ بس مقربین اپنے استطاعت کے مطابق جزا حاصل کریں گے، اپنے اندازے کے مطابق جزا حاصل کریں گے،
اور اصحاب یمین اپنی استطاعت اور اپنے اندازے کے مطابق جزا حاصل کریں گے. اصحاب شمال اپنے اعمال کے مطابق درکات میں گریں گے. بس مقربین اور اصحاب الیمین کے لیے درجات ہیں اور اصحاب الشمال کے لیے درکات ہیں. سورہ واقعہ کی جو آیت نمبر 24 ہے یہ واضح بتاتی ہے کہ جزاء بما کانوا یعملون. مقربین ہو یا اصحاب الیمین ہو ان کو ان کے اعتبار سے جزا ملے گی. ان کو ان کے اعتبار سے بس الگ الگ جنت ہوگی ان کے مرتبے کے اعتبار سے جنت ہوگی ان کے لیے. کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. بس جو بھی جس نے بھی نیکی کی ہے ذرا برابر نیکی کی ہے تو وہ اس کی جزا پائے گا. اب مقربین میں سے ہو یا اصحاب الیمین میں سے ہو. یہاں ہے کہ یا من یقبل یسرا، اے وہ ذات جو کم کو بھی عمل کم ہو لیکن تقوی کے ساتھ ہو قبول کرتا ہے. یہ دعا معروف ہے جو ہم پڑھتے ہیں، یا من یقبل الیسرا ویعفو یا یسیر ویعفو عن الکثیر. اور بہت ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. بس قلیل عمل ہو تقوی کے ساتھ ہو تو خدا قبول کرتا ہے. کثیر خطائیں ہیں انسان پشیمان ہو کے آئے خدا ان کو معاف کر دیتا ہے. بس مقربین ہوں یا اصحاب الیمین ہوں، خداوند عالم نے ان کے لیے کہا ہے کہ لہم ما یشاؤون. ان کے لیے وہ جزا ہوگی جو وہ چاہیں گے. جو ان کی معرفت ہوگی جنت کے اعتبار سے وہ جزا انہیں ملے گی. لہم ما یشاؤون، ان کی معرفت کے مطابق ان کے لیے جزا ہوگی. اس کے بعد خدا نے یہ بھی کہا ہے کہ ولدینا مزید. مقربین اور اصحاب یمین کے لیے ہماری جانب سے مزید جزا بھی ہوگی جو انہوں نے تصور نہیں کی ہوگی، جو ان کی معرفت تک نہیں ہوگی. وہ اتنی جزا ہوگی ان کے لیے کہ وہ سوچتے بھی نہیں ہوں گے، وہ اس کے بارے میں فکر بھی نہیں انہوں نے کی ہوگی. بس اصحاب الیمین کے لیے قرآن کریم میں آیا ہے، سورہ انفال میں آیا ہے کہ اصحاب الیمین کے لیے درجات ہیں. لہم درجات عند ربہم. اور مقربین کے لیے آیا ہے ہم درجات عند اللہ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 163 میں آیا ہے ہم درجات. بعض ایسے لوگ ہیں جو خود درجے ہیں، خود روح و ریحان ہیں. بعض ایسے ہیں جن کے لیے درجے ہوں گے. لہم درجات عند ربہم. سورہ انفال کی آیت نمبر 4 نے یہ کہا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے لیے درجات ہیں، یہ اصحاب الیمین ہیں. مقربین وہ خود درجات ہیں، ہم درجات عند اللہ. اب جی ایک مشکل جسے ہم نے حل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے جناب عمار کے لیے کہا کہ من القرن الی القدم. جناب عمار یاسر سر سے پاؤں تک مومن ہے، بس عمار ہم درجات کے مستحق ہیں. یہ امام کے مقابلے میں نہیں ہے کیونکہ امام علی امام ہیں اور جناب عمار جو ہیں معموم ہیں. یہ ہم درجات ہمارے اعتبار سے ہیں، مقرب ہمارے اعتبار سے ہیں. وگرنہ امام علی علیہ السلام کی نسبت امام اور معمومیت کی نسبت ہے کہ امام علی امام ہیں اور جناب عمار جو ہیں معموم ہیں. بس عمار ہماری نسبت ہم درجات کے مستحق ہیں کہ امام علی نے کہا کہ عمار تمہاری نسبت من القرن الی القدم، کہ جناب عمار یاسر سر سے پاؤں تک مومن ہیں. جناب عمار کے لیے یہ جملے آئے کہ عمار مع الحق والحق مع العمار. عمار حق کے ساتھ ہے، حق عمار کے ساتھ ہے، لیکن معموم سمجھ کے، امام نہیں سمجھے. معموم ہے، امام علی ان کے امام ہیں. جب امام علی کے لیے آیا علی مع الحق کے والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، بس علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. یہ امامت کی حیثیت رکھتے ہیں امام علی، یا یہ حدیث امامت کی حیثیت رکھتی ہے جناب عمار کے لیے. اور جناب عمار خود امام علی کے لیے معموم کی حیثیت رکھتے ہیں، اصحاب الیمین کی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن ہماری نسبت جناب عمار مقرب ہیں، ہم درجات ہیں.
اسوے ہو سکتے ہیں کہ کیسے انہوں نے پیروی کی امام علی علیہ السلام کی، ایک پیروکار کو کیسے ہونا چاہیے، ہمارے لیے آئیڈیل ہو سکتے ہیں، اسوا ہو سکتے ہیں، نمونے ہو سکتے ہیں کہ ہم کیسے پیروکار بنے، جناب عمار کی طرح بنے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ممکن ہے ایک شخص محمد اور آل محمد کی نسبت کیا ہو، اصحاب الیمین میں سے ہو، معموم ہو، لیکن ہماری نسبت کیا ہو، مقربین میں سے ہو، مقربین میں سے ہو، ہم درجاتن میں سے ہو، ہم درجاتن میں سے۔ بس قرآن کریم نے سورہ انفال کی آیت نمبر 4 نے کہا کہ لہم درجاتن عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 163 نے کہا ہم درجاتن عند اللہ، کہ وہ خود درجات ہیں خدا کے نزدیک، وہ خود درجات ہیں خدا کے نزدیک۔ ٹھیک، بس امام علی اور امام ہیں اور جناب عمار معموم ہیں، بس بہت فاصلہ ہے ان کے درمیان، بہت فاصلہ ہے ان کے درمیان۔ ٹھیک، بس آتے ہیں یہ مطلب سمجھنے کے بعد کہ فرشن مرفوع، بس فرش سے مراد فرش نہ لیجیے گا، قالین نہ لیجیے گا، فرش سے مراد یہاں حوریں ہیں، بلند پاکیزہ حوریں ہوں گی جن کو ہم نے ان کے لیے خلق کیا ہے، اصحاب الیمین کے لیے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، اور ہم نے ان کو ابکار قرار دیا، باقرا قرار دیا، عربن اترابا، عرب سے مراد ہے جوان اور ہم دل ہوں گی، ان جنتیوں کے اصحاب الیمین کو وہ چاہیں گی، اور ہم سن ہوں گی، ہم عمر ہوں گی، اور یہ اصحاب الیمین کے لیے ہوں گی نعمتیں کہ یہ اصحاب الیمین پہلی والی امتوں میں بھی زیادہ تھے اور بعد والی امتوں میں بھی زیادہ ہیں۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ممکن ہے کہ ایک اصحاب الیمین ہو محمد اور آل محمد کی نسبت، اور ہماری نسبت کیا ہو، مقرب ہو، لیکن ہو معموم، ہو امام علی کی امامت میں، امام علی کی یا امام علیہ السلام کی امامت کا پیروکار۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔